اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کی چھٹے دن کے دعا میں ہم پروردگار عالم سے 3 مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلا، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، کہ پروردگارہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ ولا تضربنی بسیات نقمتک، اور پروردگارہ اپنے عذاب کے تازیانے سے مجھے نہ مارنا، یعنی اپنے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا۔ وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک، اور پروردگارہ مجھے اس چیز سے دور کرنا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ بمنک و عیادک، اپنے احسان اور نعمت خاص کے وسیلے سے۔ یا منتہا رغبت الراغبین، اے تمام مشتاقین اور رغبت رکھنے والوں کی آرزو کی انتہا۔ اس دعا میں پروردگار عالم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ذلت و خواری سے محفوظ رکھنا، پروردگارہ ہم کو ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ ذلت کہتے کسے ہیں، اور انسان کب ذلیل ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو مومن کو عزت دی ہے، ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت کے برابر روایتوں میں آیا ہے، تو مومن کو حق نہیں ہے خود بھی اپنے آپ کو ذلیل کرے یا کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو ذلیل و رسوا کرے۔ یعنی اس کی عزت کا پاس رکھنا ایک مومن پر واجب ہے کہ دوسرے مومن کی عزت کو محفوظ رکھے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اقبح بالمؤمن ان یکون لہ رغبۃ تذلہ، ایک مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جو اس کو ذلیل کر دے۔ یعنی ایک مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائے جو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ آج کی ہم اس مختصر سی دعا کی شرح میں صرف ذلت کے عوامل کیا ہیں، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کی عزت محفوظ نہ رہے اور انسان معاشرے میں، سماج میں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کچھ عوامل جو علماء نے ذکر کیے اس کو ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ اعمال انسان کے خود ایسے ہیں اور کچھ اس کی فکرے اور کردار ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مومن کی عزت کم ہو جاتی ہے، یا بعض مقام پہ کہا جائے کہ اس کی عزت نابود ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز لوگوں کے سامنے زیادہ درخواست اور ہاتھ پھیلانا ایک مومن کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں، یا کہا جائے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ جو اپنی آرزوؤں کو اور اپنی درخواست کو ہر وقت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سماج والے اس کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، وہ انسان خود کو ذلیل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلمون ما فی المسألۃ ما حشا احد یسألہ شیئا، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور اپنی درخواست کو دوسروں کے سے مانگنے سے اس میں کتنی آبرو ریزی اور بے عزتی ہوتی ہے، تو کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا، اپنی درخواست، اپنی آرزوؤں کو اس سے نہ مانگتا۔ اور دوسرے مقام پر جناب ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر ایاک والسؤال فإنہ ذل حاضر، اے ابا ذر میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کیونکہ یہ ایک ایسی ذلت ہے جو ہاتھوں ہاتھ انسان کے نصیب میں آتی ہے۔ ذل حاضر، سوال کرتے ہی انسان دوسرے کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہیں پر اس کی عزت آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ ذل حاضر وفقر تتعجلہ وفیہ حساب طویل یوم القیامہ، کیا؟ اور یہ ایک ایسا فقر ہے کہ جس کی طرف تم خود گئے ہو، کوئی تمہاری طرف لایا نہیں ہے، تم خود اس کی طرف گئے ہو،
وفی حساب طویل، اور اس میں ایک لمبا حساب ہے جو روز قیامت اس کو دینا ہوگا کہ اس نے کیوں اللہ جیسے معبود کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان اپنی آرزوؤں کو، اپنے درخواست کو اللہ سے مانگے اور انسان محنت کرے، زحمت کریں، کیونکہ کہا گیا کہ الحرکت فی البرکت، حرکت میں برکت ہے۔ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ زحمت کرے، محنت کرے، اور اپنے اہل و عیال کے خرچے کو اپنی محنت سے پورا کرے، نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس کی ممانعت کی گئی ہے، سخت ممانعت کی گئی ہے، ایک مومن کی عزت کے بالکل متنافی اور ایک مومن کے لیے سازگار نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عزت نفس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل کرے۔ تو پہلی چیز جو سبب بنتی ہے وہ یہی کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی عزت کو محفوظ رکھے۔ ایک خوددار مومن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر معاشرہ ان کو بھی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، وہ لوگ ذلت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرے، غیبت کرنا۔ ایک غیرت مند انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرتا۔ اگر انسان میں غیرت پائی جاتی ہے تو وہ پھر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی عزت کو کم کر دیتی ہیں۔ چوتھی چیز، لوگوں کے زیادہ ہمراز ہونا عزت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی کے ساتھ کسی کو اپنا دوست بنائے یا 4 آدمیوں میں بیٹھے تو وہاں پر سارے راز فاش نہ کرے، کیونکہ بہت سے مقام پہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے یا کسی نے تھوڑے اچھے سے بات کر لی تو وہ اپنے تمام راز اس کے سامنے اگل دیتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ صدر العاقل صندوق سرہ، کہ ایک عاقل انسان کا سینہ اس کے اسرار کا خزینہ ہوتا ہے، وہ جلدی سے اپنے راز فاش نہیں کرتا، کیونکہ بعد میں وہی چیزیں اس کی بے عزتی کا سبب بنتی ہیں اور وہ بعد میں اس کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں۔ 5ویں چیز، کسی کے حق کو پامال کرنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی غیرت مند نے حق کو پامال نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، اور کسی ذلیل نے حق کو ادا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے عزت مند ہو گیا۔ یعنی اگر ایک غیرت مند اور ایک آبرو مند اگر کسی کے حق کو پامال کرتا ہے تو یہ چیز اس کی عزت میں کمی کا سبب بنتی ہے، اور اگر ایک بے آبرو شخص کسی کے حق کی رعایت کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ 6ٹھی چیز، زیادہ غصہ کرنا۔ انسان کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ پشیمان ہو اور اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ 7ویں چیز، گناہ اور معصیت انسان کی عزت کو کم کر دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ بغیر مال و ثروت کے بے نیاز ہو جائے اور بغیر قدرت کے اس کی ہیبت باقی رہے تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی ذلت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جائے۔ دوسرے مقام پر خداوند عالم نے جناب داؤد کو وحی کی کہ میں نے عزت کو اپنی اطاعت اور پیروی میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو بادشاہ کے محل میں اور اس کی خدمت میں تلاش کرتے ہیں لیکن ان کو وہاں نہیں ملتی۔ تو عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کی پیروی میں ہے، نہ یہ کہ انسان کسی بادشاہ کی، کسی نیتا کی یا کسی لیڈر کی، دنیاوی لیڈر کی کیا کرے، چاپلوسی کرے، وہاں اس کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ عزت اللہ دینے والا ہے اور وہ اس کی اطاعت میں ہے کہ اس کے احکام پہ عمل کرے۔ 8ویں چیز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ طمع اور لالچ اور زیادہ چاہنا۔ یہ لالچ اور زیادہ چاہنا بھی انسان کی عزت کو پامال کر دیتا ہے، انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ لالچ انسان کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی عزت تم کو ملے تو اپنے اندر سے اس لالچ کو جو لوگوں کو دیکھ کر آتی ہے اس کو نکال دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو تمہارے اندر طمع پیدا ہو گئی کہ مجھے گاڑی لینی ہے،
کسی کا اچھا گھر دیکھا تو اس گھر کی، کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھا تو اس چیز کی، کہ نہیں، کسی کے پاس اگر کوئی سامان دیکھو، کوئی بھی چیز دیکھو تو طمع نہ کرو، لالچ نہ کرو. یعنی جو لوگوں کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی طمع سے نظر انداز ہو اور اس کا اپنے اندر سے نکال دے. اس کے بعد فرمایا کیونکہ پیغمبروں اور صدیقین نے اپنے اندر سے وہ طمع اور وہ لالچ کو نکال دیا کہ جس کی وجہ سے وہ بلند مقام پر پہنچے. تو انسان دنیا سے اگر انسان طمع اور لالچ اگر یہ چیز انسان کے اندر رہے گی تو وہ اس کے تنزلی اور اس کے عروج اور بلندی میں پہنچنے پر مانع ہوگی اور اس کی عزت کو کم کر دے گی. نویں چیز، اپنی مشکلات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. بہت سے انسان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مقامات پر تھوڑی سی مشکلات ہو جائے ساری دنیا کے سامنے وہ اس کو گاتے پھرتے ہیں، اپنی مشکلوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کرتا. اکثر انسان دوسرے کی مشکل سن کر اس کا مذاق بناتے ہیں. خود مولا کائنات نے دوسری حکمت نمبر میں فرمایا کہ ازرا بنفسہ من استشرتم ورضیا بالذل من کشف عن ضرہ، کہ جس شخص نے اپنی پریشان حالی کا دوسروں کے سامنے اظہار کیا وہ اپنی ذلت پہ راضی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا. اپنی مشکلات اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرے کہ جو مصیبتوں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے. دنیا صرف مذاق بنانے والی ہے، لیکن حقیقی مشکل کو جو حل کرے گا وہ پروردگار عالم حل کرنے والا ہے. تو انسان کو نہیں چاہیے، ایک مومن کو اپنی مشکلات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اور جب کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی حل نہیں نکلے گا، بس خالی اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے انسان سب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرتا رہے تاکہ اس کی کہیں سے مدد ہو جائے. نہیں، بلکہ اپنے پروردگار عالم سے ایسا رابطہ رکھے کہ انسان اپنا درد دل اس کے اللہ کی بارگاہ میں کرے. 10ویں چیز، ایسے کام کو انجام دینا کہ جس کو کرنے سے اس کے اندر سقط نہ ہو لیکن اس کو انجام دے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالے کہ جس کو انجام دینے کی اس کے اندر قدرت نہ ہو. اگر انسان کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا اور اس میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کام میں پڑے گا تو انسان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، انسان کی عزت ختم ہوتی ہے. 11ویں چیز، زیادہ مذاق کرنا. یہ چیز بھی انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے. انسان باید بردبار ہو، سنجیدہ ہو، نہ یہ کہ زیادہ مذاق ہو. اور جھگڑا کرنا، کیونکہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے تو لڑائی جھگڑوں سے دور رہے. اور زیادہ بولنا، یہ تمام عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے. اور آخر میں قرآن کی آیت کہ العزت للہ جميعا، قرآن کہتا ہے کہ عزت تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے. بس جس کو عزت چاہیے وہ اللہ سے طلب کرے، کیونکہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم عزتوں کا مطالبہ اس کی بارگاہ میں کریں کہ جس کی اطاعت میں اللہ، کس کی اطاعت میں عزت ہے اور جس کی نافرمانی میں ذلت ہے. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم کو معاشرے میں، سماج میں عزتوں سے نواز اور ہماری عزت کو محفوظ فرما. آئیے چھٹے دن کی دعا کو مل کر پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيادك يا منتهى رغبة الراغبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم